یعنی یہ نہیں کہا گیا مسلمانوں کی اس آیت کے اندر کہ اے مسلمانوں جاؤ اور جا کے کیا کرو، تم جہاد کرو اور اپنے ان مظلوم مسلمانوں کو وہاں سے واپس لے کر آؤ، بلکہ سب سے بنیادی مسئلہ یہ سمجھایا کہ دیکھو مسلمانوں کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں بھی کسی بھی علاقے میں کوئی فریاد رس ہے، کوئی مظلوم ہے، کسی کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، تو تمہاری یہ دینی ذمہ داری ہے کہ تم دشمنوں سے ان کو چھٹکارا دلواؤ، مقابلہ کرو دشمنوں کو۔ یعنی کہیں بھی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے، ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، تو مسلمانوں کا مذہبی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان دشمنوں سے مقابلہ کر کے ان کو چھٹکارا دلوائے اور ان کو ظلم و ستم سے باہر نکالے۔ اور یہ کتنا ضروری ہے، اس کے لیے آپ یہاں پر جو انداز ہے اس کو دیکھیے۔ میں نے کیا کہا، یہاں یہ بات نہیں کہی گئی کہ اے مسلمانوں جاؤ ان سے قتال کرو، بلکہ کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا؟ یہ تو تمہارے اندر فطری طور پر یہ بات ہونی چاہیے کہ کہیں بھی کوئی ظلم ہو رہا ہے تم اس کو روکو، کہیں بھی کوئی ظلم کا شکار ہے اس کو ظلم سے نکالو۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، تمہیں کیا ہو گیا، تم جہاد نہیں کر رہے ہو، تم قتال نہیں کر رہے ہو اللہ کے راستے میں ان بے بس مسلمانوں کے لیے؟ یہاں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں جن کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، اور تم اپنی زندگی میں مست بیٹھے ہو۔ مسلمانوں کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی اگر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، آپ کو جتنی استطاعت ہے اتنی استطاعت کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لڑ کر اور مقابلہ کر کے دشمنوں سے ان لوگوں کو بچا سکتے ہیں، تو آپ کے اوپر لڑنا اور مقابلہ کرنا مذہبی ذمہ داری ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں بول سکتا ہوں اس موقع پر، تو آپ بولیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس موقع پر لکھ سکتا ہوں، تو آپ لکھیے۔ آپ کو لگتا ہے نہیں ساری چیزوں پر پابندی ہے، میں کم از کم اللہ کے سامنے دعا تو کر سکتا ہوں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کم از کم آپ دعا تو کریں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اتنے مسائل ہیں، مسلمان اقدام کیا کرے گا، دعا بھی نہیں کرتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہمارا اور آپ کا جو رویہ ہے اور ہمارا اور آپ کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم مظلوموں کے لیے دعا کے لیے بھی اپنے ہاتھ کو اٹھانا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ درد ہونا چاہیے۔ آپ کوئی عام مخلوق نہیں ہے، یا عام مذہب والے آپ نہیں ہیں، عام مذہب کے پیروکار آپ نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ مبعوث کیا اس دنیا کے اندر لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لوگوں کے دکھ اور درد اور غم میں شریک ہونے کے لیے۔ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہر حال میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم کیا کریں، آپ دعا کے لیے تو ہاتھ ضرور بھی ضرور اٹھائیں۔ یہ مسلمانوں کی بالکل مذہبی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری سے آپ باز نہیں آ سکتے ہیں۔ اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہو رہا ہے جہاں ظلم ہو رہا ہے ہمیں اوپر کیا فرق پڑتا ہے، آپ یقین مانیے ظلم کی آنچ آپ تک بھی آئے گی۔ مشہور حدیث ہے نا، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، یہی اس کے اوپر مدد ہے۔ ظالم جو ظلم و بربریت کا ناچ رہا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہا ہے۔ تم آج اس کو ظلم سے روک دو گے تو تم اس کو دائمی عذاب سے بچا لو گے۔ یعنی اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ مظلوم کی مدد تو کرنی ہی کرنی ہے، ظالم کی بھی تم کو مدد کرنی ہے، اس طور پر کہ ظالم کو سمجھاؤ اور ظالم کو بتلاؤ کہ دیکھو یہ ظلم و ستم صحیح نہیں ہے، ایک دن تم کو بھی مرنا، اس مظلوم کو بھی مرنا ہے، اور مظلوم کیا جو ہے وہ عرش سے جا کر ٹکراتی ہے، اور کل تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی پیش کرنی ہے۔ لہذا ظلم و ستم سے کیا ہو جاؤ، تم باز آ جاؤ۔ یہ مسلمانوں کی بالکل مذہبی ذمہ داری ہے۔ آپ کو ظلم و ستم برداشت کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی ہے، یا تو آپ روکیے ہاتھ سے، زبان سے، جو صلاحیت ہے آپ کے پاس آپ وہ استعمال میں لائیے، اور مظلوم تو مظلوم ظالم کی بھی آپ کو کیا کرنی ہے، مدد کرنی ہے۔ یہ تعلیم اسلام کی ہے۔ اور